کوئی ویکھن والا نہ ہوے یا روکن والا نہ ہوے یا وقت بھی نہ کھاندا، کیوں نہ کھاندا؟ کہ منع کیتا ہی اللہ فرمانے روزیاں چ میرا حکم من کے حلال چھوڑ دتا ہی، ہن اوہ میں اللہ آکھ رہا بھئی حرام نہ کھا، تا میرا حکم من کے حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑے؟ وراثت نو غلط تقسیم کرنا، اے دوسرے دا مال کھانا ہے۔ بھتریے یتیم ہومن تے انہاں دا والد مر جائے تے وجلے مال دی تقسیم ہوئے تے چنگے چنگے ڈنگر اپنے آلے پاسے تے ماڑے ماڑے ڈنگر یتیماں آلے پاسے، چنگے پلاٹ تے چنگا رقبہ اپنے پاسے تے نکما رقبہ اے بھی حرام کھانا ہے۔ ہن تساں ناراض ہوئے بیٹھے تے ناراض ہو بھی جاؤ تے کی ہو، اساں تے گل کر کے ہی جانا۔ نہیں کرتے لوگ ظلم یتیماں نال؟ وراثت وچ بھین نو حق نہ دینا، یہ اس دا حق کھانا ہے۔ ہندو جہیز دین دن، اے ساڈے جڑی جہیز دی رسم آئی ہے ہندوؤں چاہیے، اسلام وچ کوئی تصور نہیں جہیز، کوئی تصور نہیں۔ جڑا تساں جہیز فاطمہ آدھے ہو نا، او دی حقیقت میں تہاں دساں تواڈے پیراں تلوں زمین نکل جائے۔ او نبی پاک نے حضرت علی نو آکھیا دولے نو گبھرو نو، کوئی ہے ہی کوئی شے کول جس نال گھر دا سامان چولہا پرات توا مشکیزہ سرانا لیا ونجے؟ انہاں آکھیا جی کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے لوہے دی، مجاہد لوگ پا لیندے ہیں تاکہ جلے مقابلہ ہوئے اور دشمن وار کرے تو تلوار دا وار جسم تے اثر نہ کرے۔ او لوہے دیاں کڑیاں ہوندیاں جی زنجیر نہیں ہوندے، یہی ہے۔ فرمایا اس نو ویچ کے آ تے جڑے پیسے وٹیویں نا او مین آ کے دے۔ اے سورے نے اپنے جوائی نو آکھیا۔ ہن بولو جہیز فاطمہ، بولو ایو جہیز ہے جڑا باپ دے رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اگو حضرت عثمان مل گئے، انہاں کہ علی بھائی کہاں؟ آکھے یار سیدہ فاطمہ نال نسبت ہو گئی ہے، شادی تے نکاح ہے، نبی پاک نے فرمایا گھر دا سامان خریدنا زرہ بیچ کے آ۔ حضرت عثمان کاروباری آدمی ہے، تاجر ہے، او بھاؤ تاؤ جان دین۔ انہاں آکھیا یہ کتنے دی وکنی ہے؟ لوہے دیاں زرہ کڑیاں۔ انہاں آکھیا باہر بھی تا ویچنی ہیں، مین ویچ دے۔ آکھے تساں لے لو، آکھے کنیے؟ آکھے کڑیاں گندا چلا جا، ہر کڑی دے بدلے 1 درہم لیندا چلا جا۔ 480 کڑیاں نکلیاں، 480 درہم حوالے کیتے، زرہ لے لئی، حضرت علی کنڈ ولائی۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی رقم لے لی ہے، زرہ میری ہو گئی؟ کہ ہاں۔ فرمایا یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں لیتے چلے جاؤ، جب تک رب کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے مجھے بھی ثواب ملتا رہے۔ ایک کنیے مدد کیتی حضرت علی دی، انہاں دا عزت نفس مجروح۔ ہن اللہ دی قسم ایسا فیس بک تے کئی تصویراں ویکھدے ہاں کہ 5 کلو دا آٹے دا گٹو، ایک عورت غریب اس نو لے رہی ہے، 5 بندے ہاتھ رکھ کے اس نو دے رہے ہیں، تصویراں چھک کے فیس بک تے۔ حضرت عثمان نے کنیے مدد کیتی؟ حضرت علی دی عزت نفس مجروح نہ ہوئے۔ اے جڑے 480 درہم حضرت علی دی ملکیت،
اس نال حضرت فاطمہ دے گھر دا سامان آیا. اے جہیز دا کوئی تصور نہیں, اے ہندوؤں چوں آیا. کیوں آیا؟ ہندو بیٹی دی وراثت دے قائل نہیں. انہاں آکھیا جو کچھ دینا بیٹی نو جہیز وچ دے دیو. مسلمانوں تساں تا بیٹیاں دی وراثت دے قائل ہو. اس قرآن وچ بیٹی دا حصہ کوئی نہیں, کوئی حصہ نہیں تھی دا. علماء ہوویں یا غیر علماء ہوویں, کتنے لوگ اس تے عمل کر دیں جی؟ وہ کئی ان تو سارے نو سپ سو گیا. یہ تو منو بے حصہ ہے بیٹی دا. قرآن نے بھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. کتنے لوگ دیں دیں جیڑا اس دا حصہ وہ دیندے نے تے جہیز ٹرکائے نے. بات کئی جناب والد فوت ہو گیا تے بھرا دین اسا بخشوا لیا جی. کیڑی سہ بخشوائی نے جیڑی اس دی ملک ہی نہیں. پہلے اس دے ملک وچ دے نا وات میں ویدھاں تین کنجے بخشیندی ہے, دے تا صحیح اس دے ہاتھ وچ. اس دے دیونی شے کوئی نہیں. ہاں جی میں اپنی بہن کو لوں بخشوا. یہ میرا موضوع نہیں یار, تھوڑا جا میں اصلاح معاشرے تو جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی سارا حالات ٹھیک ہو جان. ہوں بارشاں بند نہیں ہو رہی, من پتہ لگا پہ تھوڑی فصل دی کاشت بھی نہیں ہو سکی. یہ سوچو تو صحیح بھائی کیوں ہو گئی. میں اتنے اگر ہاتھ کھڑے کراواں تو شرمندگی ہو سی. کتنے لوگ تواڈے جڑے مین کے اشر دینے. مین کے مطلب ہے بھئی جتنیاں بوریاں آئیاں گٹو آئے اس دے وچ کتنا حصہ بندا. ایک گٹو دے دینا 2 3 4 5 ادھا, اے نہیں مین کے کتنے بندے نے. پھر بارشاں بند ہو گئی ہیں. اللہ فرمایا بھئی 20واں حصہ نہیں نہ دیندا ہون وت لے, ایک گٹو بھی نہیں آنا. اللہ دا جڑے پیداوار حصہ اللہ دا نام دا ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں چنگی لگی یہ گل تو. کیوں جی قاری صاحب تہاڈی مونگ پھلی کاشت کو نہیں ہوئی؟ تہاڈا تو میں وعدہ کیتا ہے تو شرمند دیونا. جدوں میں نے وعدہ کیتا ہے تین دیونا اس ویلے کاشت ہی نہیں ہوئی. گناہ تو شریعت نے قرآن نے روکیا. زنا تو روکیا, سود تو روکیا, رشوت تو روکیا, بے پردگی تو روکیا, بے حیائی تو روکیا, ایک دوے دا مال حرام طریقے نال کھاون تو روکیا, جھوٹ بولن تو روکیا, غیبت کرن تو روکیا, بہتان بنن تو روکیا, کسی نو قتل کرن تو روکیا. جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا, مومن نہیں, کوئی عیسائی, یہودی, ہندو, کافر بغیر کسی وجہ دے قتل کیتا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. روکیا. جڑے گل گل تے بندوقاں چا لیندے ہو تے ٹھاں تے ٹھوں تے ایک نو مار دیتا تے آپ جیل ٹر گئے. پچھو بچے رل گئے, دولت تے مال کچہریاں لے کھا گئے تے پچھلے رل گئے تے تو اپنے غصے نال دوسرے نو قتل کیتا, آپ جیل ٹر گئے. قتل کرن تو شریعت نے قرآن نے روکیا. سارے گناہ تو روکیا. میں کتنے گناہ گن سکنا, میری کتنی نظر پہنچ سکتی ہے, لیکن سارے گناہ تو ود کے جس گناہ تو قرآن نے
روکیا او شرک والا گناہ ہے. کیڑا گناہ ہے؟ اس تو بڑی شدت نال روکے. دوسرے طریقے نال سمجھانا چاہتا ہوں. ہر گناہ نو ظلم آکھے. زنا ظلم ہے. زنا کیا ہے؟ ظلم. میرا استدلال صحیح ہوئے تو علماء آکھیں بے چنگا استدلال کر گیا. زلیخا حضرت یوسف نو آکھ رہی ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون. او میرا رب اس من کیڈا چنگا ٹھکانہ دیتا، کھوہ چوں کڈیا، وزیر خزانہ دے گھر پہنچا دیتا. تے جس گناہ دی تو من دعوت دے رہی نا اے ظلم ہے. اور انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں. زنا نو ظلم قرار دے. سود کھان نو ظلم قرار دے. جھوٹ بولن نو ظلم قرار دے. رشوت دے کاروبار نو ظلم قرار دیتا. قتل نو ظلم، چوری چکاری ڈاکہ زنی سب نو ظلم قرار دیتا. یہ ظلم ہے. تے جلے شرک دی واری آئی نا اے صرف ظلم نہیں، ان الشرک، بولو تو صحیح یار، زور نال بولو یار، ان الشرک لظلم عظیم. شرک صرف ظلم نہیں ہے، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. کچھ عربی دے لفظ ہیں جڑے ساڈے اردو چ استعمال، میں بڑی کم دی تون گل دسن لگا. عربی چ بھی استعمال ہوندے تے ساڈی زبان وچ بھی استعمال، پنجابی چ، اردو چ. جڑے ساڈی زبان وچ استعمال ہوندے تا معنی ہور ہوندا تے جڑے عربی چ استعمال ہوندے تا معنی ہکے معنی چ نہیں ہوندے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ. ہن حکمت دا لفظ ساڈے اردو تے پنجابی چ استعمال ہوندا، ذرا حکمت نال اے کم اے معاملہ ذرا حکمت نال نپٹا دے. اے اردو چ استعمال بالکل اس معنی بھئی سپ بھی مر ونجے تے لاٹھی بھی، اے اردو چ استعمال. حکمت نال گل کرو. گل تو کی جا سکتی ہے آپ کے والد محترم کیسے ہیں پوچھا جا سکتا. اس نو آکھیا جا سکتا تیری ماں دا خسم کنی ہے، لفظ تو بالکل ہوئی، لیکن حکمت کے کہ آپ کے والد محترم کیا. حکمت نال گل کرو. بادشاہ نو خواب آیا میرے سارے دند گر گئے. خواب وچ اس معبرین نو بلایا، تعبیر وال لوگ آؤ بھائی تعبیر دیو. میں خواب ویکھیا میرے سارے دند ڈھہ گئے. ایک معبر بولے ہو سکیا تیرے سارے خاندان والے تیرے سامنے مر جاسن، سب تیرے سامنے مرسن. اس جلاد نو آکھیا ادھر آؤ، اس کی گردن قلم کر دو. اے میرے سارے خاندان نو مارو ہے، قلم کر دو اس کی گردن. دوے معبر نو بلایا، او آیا، او پہلے دا حال ویکھ چکے آئی. اس تعبیر دیتی. اس آکھیا آپ اپنے خاندان میں سب سے بعد میں مریں گے. گل تو ہوئی، لیکن اس گل کس نال کیتی؟ آپ اپنے خاندان سے لمبی عمر پائیں گے، آپ لمبی عمر پائیں گے. ہو سکے اس نو انعام دے. گل حکمت نال کرنی. میں ایک کتاب پڑھیا، میں پڑھیا بڑا حیران ہویا.
ایک بادشاہ نے آرڈر کر دیتا عورتیں زیور پہن کر بازار میں نہیں آئیں گی، پابندی ہے، کوئی عورت زیور پا کے سونا چاندی پا کے بازار چ نہ آئے۔ عورتاں جناب دھرنا دے دیتا، احتجاج کیتا، ساڈے سونے چاندی پان تے پابندی لگ گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، اس آکھیا ہن میں یو ٹرن لیواں تے آرڈر واپس لیواں، یہ بیزتی ہے، تے جی آرڈر واپس نہ لیواں تے عورتاں تے اڑیاں ہوئیاں، وہ تو چوک وچ بیٹھیاں۔ اس ایک سمجھدار بندے نو بلایا، وہ سمجھدار بندہ آیا، اس دے سامنے گل رکھی، اس آکھیا گل ہی کوئی نہیں، حل کر دیندے ہاں۔ یہ ذرا ہن گل بڑی نفیس ہے تے جٹاں نو بھی سمجھ آ ونجے تو مزہ تاں ہے، پڑھے لکھے طبقے تو بڑی جلدی سمجھ جان، لیکن جٹ بھی سمجھ جان تاں مزے دی گل ہے۔ اس آکھیا بادشاہ سلامت اعلان کرو، جیڑیاں خوبصورت عورتاں نا انہاں نو زیور پا کے آن دی اجازت کوئی نہیں، تے جیڑیاں ذرا کوڑیاں نا وہ اپنا کوڑ چھپان واسطے پا لے۔ ساری عورتاں چھوڑ دیتے، کون اپنے آپ نو کوڑی آکھے؟ اے ذرا اس حکمت نال گل، اس نو آدھے گل کس نال کرنی؟ حکمت نال گل۔ لیکن جیلے ساڈے قرآن عربی حکمت دا لفظ استعمال ہوندا نا، وہ اس معنی چ نہیں ہوندا سپ بھی مر جائے تے اس معنی چ نہیں استعمال ہوندا۔ قرآن استعمال کرتا حکمت دا لفظ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کی توحید کی طرف بلا مضبوط دلائل کے ساتھ۔ حکمت کیا ہوئے گا؟ محکم دلائل، تیری گل کچی نہیں ہونی چاہیے، بڑی پختہ گل کر، اس دے پختہ دلائل دے۔ یہ اردو تے عربی لفظ ایک کوئی ہے، معنی الگ الگ۔ انہیں وسیلے دا معنی رفڑ پہ گیا، وسیلہ ایک وسیلہ پنجابی چ استعمال ہوتا، تو میرا وسیلہ بن، تو میرا وسیلہ بنیا میرا کام ہو گیا۔ ایک وسیلہ عربی چ استعمال ہوتا، الوسیلہ اردو چ استعمال ہوتا تو ذریعہ، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی، یہ اردو ہے، یہ پنجابی۔ بڑے افسر نو ملنا ہوئے طلبے اہلکاراں دی ضرورت ہے، انہاں دا وسیلہ، وسیلہ بمعنی واسطہ، یہ اردو چے تے جے لئیو لفظ عربی چ استعمال ہوئے تو وسیلے دا معنی ہوندا التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، ایمان اور اعمال صالحہ دے ذریعے اللہ دا قرب تلاش کرنا، اللہ دے نیڑے ہونا، اے عربی چ الوسیلہ۔ اے جڑے سارے دوست بڑی ایت پڑھ دین وسیلے دے اوتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، جی کہ میں نا اے حضرات کے میں نہ کر دیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کے رستے میں جہاد کرو۔ اے مانا نہیں، مانا اے وے ایمان کے ذریعے، یا ایھا الذین، تقوی کے ذریعے، اتقوا اللہ، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ دے نیڑے ہوو۔ نیڑے کنی ہوو گے؟ ایمان دے ذریعے۔ نیڑے کنی ہوو گے؟ تقوی دے ذریعے۔ نیڑے کنی ہوو گے؟ جہاد فی۔
وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ انجے یار جڑا ظلم دا لفظ ہے نا، ظلم، یہ ایک اردو چ استعمال ہوندا، ساڈے پنجابی چ استعمال ہوندا، بندہ بڑا ظالم ہے جی، بڑا ظلم کیتاس جی۔ ایک قرآن استعمال کردا عربی چ ظلم، ان الشرک لظلم، جڑے ساڈی زبان چ استعمال ہوندا او دا کہ معنی ہوندا؟ زیادتی کرنا، کسی دا پنجا مروڑ دینا، کسی نو تھپڑ مار دینا، کسی دی جائیداد تے قبضہ کر لینا، کسی دا مال کھس لینا، یہ ظلم ہے۔ عربی چ معنی نہیں، عربی چ معنی وضع شے فی غیر محلی ہی، سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ ہی تو کرو، کوئی تو ہلاؤ ہی صحیح یار، یہیں لاؤ یا ہیں لاؤ۔ سمجھ گئے؟ ہوں تو پکھے شکا دے رواج پھر واپس آ رہے ہیں، اساں پچھلیاں صدیاں جا رہے ہیں، 21ویں صدی چ آ کے اساں پچھلی صدی جا رہے ہیں۔ ہاتھ تھلے پکھے نکل رہے ہیں، ساڑھے تو گھر ہیں سرگو دے، ہاتھ تھلے پکھے، دیوے، موم بتیاں، ہر گھنٹے تو بعد لوڈ شیڈنگ، ٹوٹی ہوئی سڑکاں، ہسپتال کوئی نہیں، علاج کوئی نہیں۔ اساں پچھلیاں صدیاں جا رہے ہیں، ایک کرتوت انہاں سیاسیاں دے تے اداریاں دے، اساں بھگت رہے ہیں۔ 21ویں خدا گواہ باہرلے ملک والیاں سمندر وچ ریڈ گلیاں چلا دتیاں، سمندر وچ زمین دے ترائے ترائے تہ خانے وچ گڈیاں چلا دتیاں تلے، ساڈیاں اتے سڑکاں کوئی نہیں۔ 21ویں صدی ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا، ترقی کے ترکا کے رکھ چھڑیا جی، نہ ہسپتال ہے، نہ علاج ہے، نہ سکول ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تیل ہے۔ تساں بھی یار بڑے ظالم لوگ، تساں بھی جتھے باندھے ہو تساں دے ملک کا بیڑا مولویوں نے غرق کر، مولویاں غرق کر، مولویوں نے غرق کر۔ وضع شے فی غیر محلی ہی، شے نو اپنی جا تے نہ رکھنا، جیڑی جا مناسب ہے نا اس جا تے نہ رکھنا، شے نو ایسی جا تے رکھنا جیڑی جا اس دے مناسب نہیں، اس نو کیا دن ظلم۔ سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ تو میں بندیالوی آکھتے ہیں، میں الف نو کلی سمجھن والے جٹ نو بھی سمجھا دے سا انشاءاللہ۔ شے نو اپنی جا تے نہ رکھنا، ایسی جا تے رکھنا جیڑی جا اس شے دے لائق نہیں۔ جتھے میں خطیب سرگو دے، قاری صاحب کئی میرے ساڈے کول گئے، اس تو 4 گھر پر آنا ایک کلینک ڈاکٹر صاحب، یہ میں فرضی گل کر رہا، حقیقی گل نہ کر، فرضی کر۔ مریض آئے، ایک جڑے مریض آئے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، مریض پریشان ہوئے تو انہوں آپس میں مشورہ کیتا، انہوں نے کہا بندیالوی صاحب ہیں، اے بڑے خطیب ہیں، انہوں دا مدرسہ ہے، مسجد ہے، آؤ انہوں نے آکھیے بے ڈاکٹر دی کرسی تے بہ کے مریض چیک کرن، تے جیلے ڈاکٹر دی کرسی تے میں بان اس تو پہلے نال ایک چھوٹا جا قبرستان وسانا، میں مریض چیک کرنے۔ ہن میرا ڈاکٹر دی کرسی تے باونا کے کہلاسی؟ شاباش شاباش، کہ ہو سی؟ او میری جان آئی، میری جان آئی منبر رسول، او میری جان آئی، میں اتھے بہاؤ کہ تو مریض چیک کر۔ آدن بے ایک حکیم صاحب ہیں، وہ گئے ایک مریض نو چیک کرن،
تے چیلا جڑا نا چیلا شاگرد سکھ دا بدائی وہ بھی نال حکیم صاحب نبض تے ہاتھ رکھیا مریض دے اس نے آدھے کیلے کھادے نہیں اس آکھیا کھادے تا کیلے نہیں میں علاج کرتا ٹھیک ہو جاسی چیلا ہن باہر نکلے اس آکھیا استاد جی ایو گر سکھاؤ نبض تے بندہ ہاتھ رکھے تے دسے بے کھادا کے حکیم صاحب آکھیا بچو انج نہیں ذرا خدمت کر نہ پھکیاں شکیاں کوٹ شوٹ تے کوئی محنت کر اس بیچارے سال پھکیاں کٹیاں کوٹ کے گھگا ہو گیا اس آکھیا ہن تا استاد جی دسو انہاں آکھیا تے تو انا ہے اس دی منجی تلے کیلے دے چھلکے نہ نہیں ویکھے انا ہے تو شاگرد گل پلے بن لئی بے مریض دی منجی دے تلے جو ہوئے نا وہ کھاتا ہن اے چیک کرن کے اس دی منجی تلے پیاں تھاپیاں گوئے اے نبض تے ہاتھ رکھ کے آدھا گوئے کھا دینی اسا کیا حکیم صاحبہ کل نو ہاتھ مارو گوئے کھان دی شے اسا کہ یار سچیندہ تا میں بھی پیاں لیکن استادہ دی گل بھی تے غلط نہیں نہ ہو سکتی ڈاکٹر مولوی نو ڈاکٹر دی کرسی تے بہاؤ بولو تو صحیح یار تھوڑی جی میری تھکاوٹ تو دور کرو یار تے ڈاکٹر نو وکیل دی کرسی تے بہاؤ تے وکیل نو انجینئر دی کرسی تے بہاؤ تے جاہل نو ممبر تے بہاؤ اے بھی ظلم ہے جاہل بندہ ہوئے تے ممبر تے بیٹھاؤ ممبر جاہلاں دی جا نہیں ممبر علماء دی جگہ شے نو اپنی جگہ تے نہ رکھنا تو ان گل تو میں بڑی سمجھا دینی آج شے نو اپنی جگہ تے نہ رکھنا ایسی جا تے رکھ دیونا جیڑی جا اس شے دے لائق نہیں اگر ظلم دی یہ تعریف ہے تو شرک ظلم عظیم ہے اللہ دی صفت علی چادر عالم الغیب ہومنا حاضر ناظر ہومنا مختار کل ہومنا متصرف الامور ہومنا سجدے دے لائق ہومنا نظر و نیاز دے لائق ہومنا غائبانہ پکارا سنن آلہ ہونا اے جڑی اللہ دی صفت علی چادر ہے نا اے اللہ دے موڈے تے چنگی لگ دیئے جدہ اے چادر کسی نبی ولی دے موڈے تے رکھے سو تا ایکے ہو جاسی ان شرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم سب تو زیادہ اس گناہ تو روک نفرت پیدا کی تھی نفرت کیوں بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو اہل علم توڑے موجود ہیں پڑھے لکھے نوجوان بھی ہو سن بچے بھی ہو سن شریعت کی دائیں آکھیا چور دا جنازہ نہ پڑھو مومن ہوئے کلمہ پڑھ دا ہوئے تے چوریاں کردہ ہوئے تے مر جائے شریعت منع کیتا جنازے پڑھن تو بولو ڈاکو قاتل سود خور رشوت دا کاروبار بے نماز میری زبان اجازت نہیں دیندی کہ میں اگلی گل کر کوئی گناہ گار جتنا بھی غلیظ گناہ کرے گھن آوے گھن مر جائے شریعت جنازے پڑھن تو نہیں روکے نہیں منع کی تے جلے مشرک دی واری آئی اتھے رب نے پابندی ما کان للنبی والذین آمنو اے والذین آمنو بھی تساں ہو کے کوئی نہ بولو نا بولو ما کانا ما ینبغی ما کانا ما یجوزو
کسی نبی نو جائز نہیں، کسی مومن نو لائق نہیں، کسی نبی نو جائز نہیں۔ میرے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی چ مانا کیتا، کسی نبی نو اور کسی مومن نو ایک گل ڈھکدی نہیں، ایک گل ڈھکدی نہیں، این یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگے، وہ بخشش مانگے للمشرکین، کرو وہ میں آکھ رہے ہیں، میں آکھ رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں، والد ہو، چاچا ہو، ماما ہو، پھپھی ہوئے، خالہ ہوئے، دفتر کلیگ ہوئے، اکٹھیاں دکاناں ہوئے، اکو سکول دے کلاس فیلو ہوئے، جتنا بھی قریبی ہوئے، مشرک واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرتے، جنازہ نہیں، صرف سمجھو بھائی جنازہ نہیں پڑھنا، نہ جنازہ تے نہ پھوڑی تے، پھوڑی سے دیں دو کیسے دیں دو، پھوڑی تے ون کے اگر حاجی صاحب بڑے نیک آئین اللہ انہوں نے بخشے، اس دی بھی اجازت نہیں، تعزیت کر سکتے وہ جنہوں کو اللہ تو صبر دے وے تو بڑا نقصان ہویا، بخشش دی دعا نہیں، اللہ اس نو بخشے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے جملہ نہیں آ ہوں جڑی گل میں کرن لگی، جڑے تھوڑے جو مواحد لوگ بیٹھے توحید پرست، توحید نال محبت کرنا، وہ بڑا لطف لے سی انشاءاللہ، بڑا لطف لے سی، مولا میں جنازے کھلو لین دے، کچھ ہے بس کری مسئلہ کھلا باہر رکھا ہے نہیں، ہاں جی توجہ ہے آپ کی، لائٹ شٹل جل سل کو نہیں، مولا میں جنازے کھلو لین دے، میرا والد ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرا کلیگ، میرا دوست، میرا پڑوسی، تو نہ بخشیں، میں تا نک رکھن دے، میں دنیا چرانا، اسے معاشرے چرانا، اسے برادری چرانا، میں تا دو لفظ آکھ لین دے، تو نہ بخشیں، اللہ نے فرمایا نہیں آکھنے، کیوں اللہ نے فرمایا تو میرا موحد بندہ، تو میرا مومن بندہ، میں تیرے نال لائیے یاری، تو میں میرا دوست تے میں بنیا تیرا دوست، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا،
تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، میں عرش تو آکھاں میں مشرک نو معاف نہیں کرنا تے تو فرش تے کھلو کے آکھیں مولا اس نو معاف کر دے، نہ تو بھی فرش تے اوہ گل کر جڑی عرش تے میں کر رہے ہیں۔ تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، میں جو آکھ رہا کہ میں مشرک نو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او پڑھے لکھے لوگوں، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک، شرک سے نیچے نیچے، شرک سے نیچے نیچے، اے شرک تو تلے تلے کتنے گناہ ہیں؟ سوچو تو صحیح یار، سوچو، شرک کے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں، میری رحمت جوش میں آئے میں معاف کر دوں گا، شرک کرنے والے کو معاف ہو نہیں کرو، نہیں کرو۔ سب تو زیادہ شدت نال قرآن نے جس گناہ تو روکیا، وہ گناہ کیڑا گناہ ہے؟ شرک والا۔ اے جڑا تساں لوگ کئیاں دیو بے اشاعت و توحید والوں شرک 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 اس تو سوا گل کو نہیں آندی، جداں سنو توحید توحید شرک شرک کردے رہندے، اور اساں انہیں نہ کریندے رہندے، اساں اس واسطے کریندے رہندے ہاں کہ ہر گناہ معاف ہو سکدا، شرک والا گناہ معاف ہو نہیں، اس واسطے اساں کھپدے رہندے ہاں۔ اساں تواڈے خیر خواہ ہاں، شرک دی معافی اس دنیا چ ہے۔ 70 سال شرک کرے اللہ اس نو توحید دی سمجھ دے دے وے تے شرک تو توبہ کر لے وے، اللہ فرماندے نے انج کر دے ساں جنہیں اج ماں دے پیٹ تو باہر آیا ہے۔ اتھے ہے علاج، اس دنیا چ ہے علاج، تے بغیر توبہ کیتے مر گیا او نبی دا چاچا ہوئے، او نبی دی بیوی ہوئے، او نبی دا پتر ہوئے، او نبی دا والد ہوئے، شرک کردیاں کردیاں مر گیا، بغیر توبہ دے مر گیا، میں اس نو معاف نہیں کرنا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس دا بھی ترجمہ کراں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کیا کر دی ہے؟ وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ نے تے انداز بدل بدل کے شرک تو منع کیتا، روکیا، فرمایا جنہیں سوئی دے ناکے چوں، سوئی دے سوراخے چوں جنہیں اٹھ داخل نہیں ہو سکدا، انہیں اور مشرک بھی میری جنت وچ داخل ہو جی ہنج سمجھائے۔ کسی پٹھان آکھے آئی اساں سوئی ایڈی بنا لینی ہے جس وچ اٹھ گزر جاوے، میں آ کہ اس نو وقت سوئی کون آکسی، وہ سوئی ہے وقت تو سوا بن گیا، سوئی تو نہ ہوئی بات ہو۔ کس طرح سمجھایا؟ نفرت دلائی، میرے آقا نے نفرت دی، مسکراندے مسکراندے گھروں باہر نکلے، صحابہ کو لائے، میں آکھدا ہوں نا میرا نبی پہلے ہی کتنا خوبصورت ہے، پھر جڑے میرے نبی مسکرائے حسن تو بالا ہو، میرے نبی تو ود کے حسین بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے جمیل بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے با کمال بھی کوئی نہیں۔ اساں جڑے مومن ہاں
کلمہ پڑھن والے چاہے جتنے بھی گناہگار ہوں، اساں نبی پاک نال بڑی جذباتی محبت رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیا کفر نو یہ گل سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی اس حقیقت نو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اساں کلمہ پڑھن والے ساڈے واسطے سب کچھ ساڈا محمد ہے. آکھو صلی اللہ، زور نہ آکھو. دنیا کفر نو یہ گل کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا کفر نو یہ گل کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے آقا دی ذات تا اپنی جگہ تے رہ گئی، اساں مومن آقا دی جتی مبارک دی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے. کیوں دنیا کفر نو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھ، او تیری آخرت دا معاملہ ہے. نہ مان میرے نبی نو، او تیری آخرت دا معاملہ ہے. لیکن میرے نبی دی ذات اتے اور ہستی اتے بکواس کرنا، تضحیق کرنا، تمسخر اڈانا، مذاق کرنا، مومن کدی بھی اس نو برداشت بولو ذرا زور نال بولو. ہندوستان دی جس عورت نے تضحیق آمیز لہجے چ میرے نبی دا تمسخر اڈایا، بکواس کی، کیا سان اس دی تکلیف نہیں ہوئی؟ ساڈے والد نو کوئی برا بھلا آکھے شاید اساں برداشت کر جائیے، ساڈی والدہ نو کوئی برا بھلا آکھے شاید اساں برداشت کر جائیے. آمنہ دے لال دی برائی ساڈی برداشت تو باہر ہے. دنیا کفر نو یہ گل سمجھنی ہوئے گی، یہودیاں نو بھی، عیسائیاں نو بھی، ہندوؤں نو بھی، کہ اساں ہر چیز برداشت کر سکتے، اپنے آقا دی توہین برداشت نہیں کر سکتے. میرے نبی جیسا حسین کوئی، رنگ خوشبو صبا، چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. رنگ خوشبو صبا، چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی. میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں، کسے مائیو جیا سونا نہیں جنیا. عربی تو نہیں پڑھنا چاہتا شعر کہ میں پنجابیاں چ بیٹھا. کسے مائیو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا. سبحان اللہ تو آکھو یار. اور مرضی مطابق سمجھ دیو، جنہیں میرے نبی دی مرضی آئی اللہ نے انہیں بنائے. کاننا کا قد خلقتا کما تشاء. اللہ پوچھ پوچھ کے بنا رہے ہیں. بندیال بھی تھوڑا جا اپنے رنگ جانا چاہتے تے لیٹی والے لوگ بھی لیٹ ہی نہ جاؤ یار، تھوڑے جا ہوشیار ہو یار. رب پوچھ پوچھ کے بنا رہے آئی. دسو میرا سونا، میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کنج دیاں بناواں؟ دسو میرا سونا، میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کنج دیاں بناواں؟ دسو میرا سونا، میں تیرے پیر دے تلوے کنج دے بناواں؟ اور میرے نبی جواب چاہتے ہیں مولا یہ میرے کول پوچھ کے بنانا چاہنا، میرے ہتھاں دیاں انگلیاں انج دیاں بنا دے، میں فرش تے کھلو کے آسمان دی طرف اٹھاواں تے چند دو ٹکڑے ہو جائے. مولا جو میرے کول پوچھ کے بنانا چاہنا، میرے متھے دا پسینہ انج دا بنا دے، میں پوجھن لگا لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے. مولا میرے منہ دا لعاب اس طرح دا بنا دے،
میں حضرت علی دی اکھ تے لاواں اکھ ساری زندگی نہ دکھے، میں ابو بکر دی کھری تے لاواں سپ دا زہر ختم ہو جائے تے میں اپنی لعاب کوڑے کھو بھی سٹاں تے کوڑا کھو بھی مٹھا ہو۔ میرا نبی با کمال ہے، میرے نبی جے جمال جے کسی دا جمال بھی کوئی نہیں تے میرے نبی دے کمال جے کسی دے کمال بھی کوئی نہیں۔ اساں مذمت کر دیں اس دی، ہندوستان نے جو کچھ ہویا، اس عورت نے جو کچھ آکھیا، تضحیق کیتی، تمسخر اڈایا، اساں مذمت کر دیں اور اساں عہد کر دیں